جی تو ہم آپ کو اب بتائیں گے کہ کیا ایکسپیرینس تھے ہمارے کلاس روم اور لیبوریٹری کے اندر. یہاں پر جائے واردات ہو رہی ہے نا، روز ہو رہی ہے. مزے کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ جرم ایک دفعہ ہوا اور پولیس والے گئے تو وہ چور اچک کے بھاگ گئے تھے. یہ واردات روز ہو رہی ہے، ہر یونیورسٹی میں ہو رہی ہے، ہر کالج میں ہو رہی ہے، ہر کلاس روم میں ہو رہی ہے. انسپیکٹر صاحب آ کے دیکھیے تو صحیح کیا کچھ ہو رہا ہے. آج نہ آئیں تو کل آ جائیں، بے شک یہ واردات ہوتی رہے گی، فکر نہ کریں. یہ کلاس تھی جو میں نے پہلے کلاس اٹینڈ کی. ٹیچر بلیک بورڈ پہ لکھ رہے تھے اور کچھ بول بھی رہے تھے. میں نے اسٹوڈنٹ سے آہستہ آہستہ، زیادہ زور سے تو میں بول نہیں سکتا تھا، خسر پھسر کر کے پوچھا کہ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. مجھ سے نہیں رہا گیا. یہ ساری ایکویژنز کو، مجھے بڑی نفرت ہے ان ایکویژنز کے ساتھ. مجھے نہیں چاہیے تھا کہ میں سوال پوچھوں، میں کوئی اسٹوڈنٹ تھوڑی تھا وہاں پہ. سوال پوچھ دیا میں نے. فوراً انہوں نے ایک ڈائیگرام ڈرا کر دی کہ یہ جن فنکشنز کو وہ انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی شکل اس طرح کی تھی. لیکن آدھا لیکچر گزر گیا تھا، انٹیگریشن تقریباً ساری ہو گئی تھی، عجیب و غریب ٹرانسفارمیشنز ہو گئی تھیں جن کا کوئی مطلب نہیں تھا، جن سے اسٹوڈنٹس کے دماغ میں کوئی فرکشن پیدا نہیں ہو گئی تھی. صرف وہی بات تھی، ٹیچر ہیز دا وزڈم ایکسپٹ اٹ پیسولی. یہ صورتحال تھی. وہ کلاس روم میں بورڈ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، ٹیچرز ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ لیکچر دے رہے تھے، وہ وزڈم پھیلا رہے تھے، اور وہ وزڈم غالباً اسٹوڈنٹس تک جا رہا تھا. تو ناظرین، یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. یہ سارا جو ہمارا آرکیٹیکچر ہے نا کلاس روم کا، جس میں ٹیچر ایک سائڈ پر، ایک اونچی جگہ پر بلیک بورڈ کی طرف کھڑا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ سب کے سب اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اس کی طرف دیکھنا جو ہے، اس کا کچھ مطلب ہے. آپ اس کی طرف سب کے سب اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو اس کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا اس کو چوک مار کے کہا جاتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، میری طرف دیکھو. اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں. کتاب ہے جی، جس میں سے کوٹ کرنے لگا ہوں، نینسی لا، ایلن یون، رابرٹ فاکس، ایجوکیشنل انوویشن بیانڈ ٹیکنالوجی، نرچرنگ لیڈرشپ اینڈ اسٹیبلشنگ لرننگ آرگنائزیشنز. کتاب میں سے کوٹ کر رہا ہوں. مینی commentators and researchers consider the classroom environment in which the teacher teaches in front of a class of students seated in rows. سیدھی صفیں بنا کر کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. بعض جگہوں پر تو وہ سیٹیں فکس ہیں کہ تھوڑی بہت آگے پیچھے بھی نہ ہو جائیں. ڈسپلن اس کو کہتے ہیں نا. کتنی صفائی کا، پڑھنے لکھنے کا ماحول ہے، صاف ستھرا کلاس روم. کلاس روم میں چیئرز فکس ہوئی ہوئی ہیں، سیٹنگ ارینجمنٹس بنی ہوئی ہیں، سب لوگ ٹیچر کی طرف، بلیک بورڈ کی طرف دیکھ رہے ہیں. in which the teacher teaches in front of a class of students seated in rows as an educational solution suited only to the industrial age, where mastery, conformity and obedience، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں ناظرین. پیسو ایکسیپٹنس، ٹیچر ہیز دا وزڈم، کنفارمٹی، obedience were seen as the prime goals rather than creativity, realization, individual talents and empowerment، جن میں بریکنگ آف دا رولز بھی شامل ہو جائے گا، جن میں تھنکنگ ڈفرینٹ بھی شامل ہو جائے گا، جن میں ان ریزنیبل مین بھی آ جائے گا، وہی برنٹ شاء والا، جن میں برٹن رسل کی پیسو ریزسٹنس بھی ختم ہو جائے گی. یہ جو کنفارمٹی ہے ناظرین، یہ ہماری سوسائٹی کو از ٹیئرنگ اپارٹ. یہ جو اوبیڈینس ہے ہماری، کہ وہ اتنے بڑے
پوڈیم پہ چڑھ کے یہ بات کہہ رہا ہے عالم آدمی، ہمیں اس کی بات پر اندھوں کی طرح عمل کرنا چاہیے. دس از ٹیئرنگ اپارٹ our society. Many of the today's classrooms are still typically organized in ways that allows teachers to teach students. Teach students. لفظ دیکھیں، a teacher teach students. اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. So that they can master the knowledge and skills in the prescribed curriculum and have the quality of their learning assessed through standardized tests. We are talking about summative assessment. تو ناظرین، آپ نے یہ دیکھا، کلاس روم کی جھلک آپ کو دکھائی تھی. اب لیب کی تھوڑی سی آپ کو جھلک دکھا دیتے ہیں. اور لیب میں سب سے پہلے گیا، اور ڈین لیب میں کیوں جائے؟ یہ سوال کافی ٹیچرز نے اور کافی اسٹوڈنٹس نے بھی اٹھایا. ڈین کا کام ایڈمنسٹریشن ہے، ایکیڈمک ایڈمنسٹریشن ہے. اس کو اپنے کمفرٹیبل آفس میں بیٹھ کے، ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے، چھٹی کے فیصلے کرنے چاہیے، پروموشن. وہ لیب میں کیوں جا رہا ہے؟ میرے پاس اسٹوڈنٹس آئے جب میں نے جوائن کیا، اور میں نے اوپن ڈور پالیسی رکھی کہ کوئی اسٹوڈنٹ میرے پاس کسی وقت بھی آ سکتا ہے جس کی ہمارے کنفارمسٹ ٹیچرز نے، جو اسی ایجوکیشن، کنفارمسٹ ایجوکیشن سے پڑھ لکھ کر ہائیلی کوالیفائڈ انسٹرکٹرز بن گئے ہیں، انہوں نے کہا دروازہ بند رکھیے، دروازہ نہ کھولیے، اپنا دروازہ بند رکھنا چاہیے. اگر آپ نے دروازہ کھول دیا تو آپ ایک پینڈورا باکس کھول دیں گے. یہ آپ کے لیے ہی بہتر ہوگا کہ آپ اس دروازے کو بند رکھیں. ناظرین، سمجھتے ہیں آپ دروازہ بند رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور دروازہ کھولنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے بڑے جلدی سمجھ آ گیا جب مجھے ڈپریشن کے ساتھ ساتھ لیگزوٹینل کی بھی گولیاں کھانی پڑیں. اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا تقریباً 1 مہینہ گزر گیا ہے. میں نے 6 فروری کو جوائن کیا تھا ایز ڈین، اور 7-8 تاریخ سے یا 10 تاریخ سے سیمسٹر شروع ہوا تھا. یہ مارچ کی کوئی 12-13 تاریخ تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بھول نہیں سکتا، اس دن کو میں بھول نہیں سکتا. انہوں نے کہا جی کہ ہماری ایک پروگرامنگ کی لیب ہے، کمپیوٹر سائنس فنڈامنٹلز ہے شاید اس کا نام، یا پروگرامنگ فنڈامنٹلز ہے. اس کی لیبوریٹری 1 مہینہ پہلے شروع ہوئی تھی. اس کا رجسٹر منگوا لیجئے ذرا پلیز. 4 یا 5 ہفتے گزر چکے ہیں. جب لیب شروع ہوتی ہے تو اس میں ایک ان گریڈڈ ٹاسک ہوتا ہے. پہلے تو تھیوری کی کلاس ہوتی ہے نا جی، تھیوری کی کلاس ہوتی ہے، کلاس جہاں ٹیچر کے پاس وزڈم ہے، یہاں ٹیچر ٹیچ کرتا ہے. تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں نا، یہاں سارے اسٹوڈنٹس اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سر ہلا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ٹیچر ہے، وہ سب باتیں صحیح کرے گا، وہ کوئی غلط بات تو کر ہی نہیں سکتا. دماغ میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی ہے. پہلے تھیوری کی کلاس ہوتی ہے، اس میں وہ پروگرامنگ کا کچھ حصہ پڑھا دیتے ہیں، ٹیچ کر دیتے ہیں. اس کے 2 دن کے بعد لیبوریٹری ہوتی ہے. یہ بچوں نے مجھے بتایا، ابھی وہ رجسٹر نہیں آیا میرے پاس. تو بچوں نے بتایا کہ 2 دن کے بعد لیب ہوتی ہے. لیبوریٹری میں ہمیں کچھ ایکسرسائزز دی جاتی ہیں کرنے کے لیے، جن کا ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے اس لیکچر سے، اس ٹیچنگ سے فرام اے وائز ٹیچر جس کے پاس وزڈم ہے. اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ، ان 4 ایکسرسائزز کا اس لیکچر کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے. اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اب اس کو پروگرامنگ
شروع کریں، اس پرابلم کو سالو کرنا شروع کریں، اس ایکسرسائز کو پروگرامنگ کے اندر ٹرانسلیٹ کریں اور پروگرام رن کر کے دکھائیں ہمیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اتنے میں رجسٹر بھی آ گیا، اور وہ جو لیب کے انجینئرز تھے یہ سارے کوالیفائڈ لوگ ہیں، بہت موٹیویٹڈ لوگ ہیں، فاسٹ کے گریجویٹس ہیں. فاسٹ پروگرامنگ کے اندر پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور یونیورسٹی ہے، جو کمپیوٹر سائنس سے ہی شروع ہوئی تھی اور پروگرامنگ سے ہی شروع ہوئی تھی. تو اس نے آ کے مجھے رجسٹر دکھایا. دونوں نوجوان لیب انجینئرز، ان کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ انٹیلیجنٹ تھے، وہ سوچ سمجھ رکھتے تھے، پروگرامنگ اچھی طرح جانتے تھے. انہوں نے مجھے رجسٹر کھول کے دکھا دیا. میں نے دیکھا کہ ہر اسٹوڈنٹ کے سامنے ایک زیرو لگا ہوا ہے، پوری کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے. میں نے پوچھا یہ پہلا زیرو کس لیے ہے؟ کہنے لگے یہ پہلا دن تھا جب یہ آئے، تھیوری کا لیکچر ہو گیا تھا، 2 دن کے بعد یہ آئے اور ہم نے ان کو ایک ان گریڈڈ ٹاسک دیا. اس میں بھی ہم گریڈ تو کرتے ہیں لیکن وہ ان کے فائنل گریڈ میں شمار نہیں ہوتا. ہم نے ان کو ان گریڈڈ ٹاسک دیا، بالکل وہ ٹاسک دیے جو ہمیں ٹیچر نے دیے تھے، خود سے نہیں دیے ہم نے، ٹیچر نے بنا کے دیے تھے ہمیں. اور ٹیچر نے صرف ان ٹاپک سے بنا کے دیے تھے جو وہ پڑھا چکا تھا، جو وہ اپنے طور پہ سمجھا چکا تھا. ہم نے ان سے کہا کہ اس کو پروگرام کرو. یہ غالباً ان کا پہلا یا دوسرا پروگرامنگ کا کورس تھا. ان میں سے ان کو ہم نے ایک خاص ٹائم دیا، 15 منٹ. آسان سوال تھا، کہیں گے بہت آسان سوال ہے، آپ خود دیکھ لیجئے، آپ بھی تو کمپیوٹر سائنس کو تھوڑا بہت جانتے ہیں. بہت آسان سوال تھا. ہم نے ان سے کہا کہ یہ کر کے دکھاؤ. کسی کا پروگرام کمپائل نہیں ہو رہا تھا. ٹائم گزر گیا. جب ٹائم گزر گیا تو ہم ہر کسی کے پاس گئے. چونکہ کسی کا پروگرام کمپائل نہیں ہوا تھا تو ہم نے سب کو 0 دے دیا. میں نے کہا کہ آپ نے کیا ان کو ان کی غلطیاں بتائیں؟ کہتے نہیں، ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ان کو پڑھانا نہیں ہے، یہاں پہ آپ نے صرف اسیسمنٹ کرنی ہے. یہ ہوتی ہے سمیٹیو اسیسمنٹ. یہ بالکل اس کی ڈیفینیشن ہے. امتحان کے وقت آپ کو بتایا تو نہیں جاتا نا، امتحان تو امتحان ہوتا ہے. میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہہ رہیں گے اس کے بعد ہم نے دوسرا ٹاسک دیا ان کو، اور دوسرے ٹاسک میں بھی ایک چھوٹا سا پروگرامنگ ایکسرسائز تھی جو غالباً پہلے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہوگی تھوڑا بہت. اور ان سے کہا کہ اس پرابلم کو سالو کرو. اب دیکھیں کتنا آسان پرابلم تھا یہ، دیکھیں تو صحیح نا. پوری کلاس میں سے کوئی بھی ریکوائرڈ ٹائم کے اندر اس پروگرام کو کمپائل ہی نہیں کر سکا. ظاہر ہے پھر ہم نے ان کو 0 دینا تھا، اور کیا دیتے. میں نے کہا پھر تیسرا ان گریڈڈ ٹاسک بھی تھا. کہتے ہیں ہاں تیسرا ان گریڈڈ ٹاسک بھی تھا. میں نے کہا اس میں بھی پھر 0 ہی آئے گا، اس لیے کہ پہلے 2 میں کہیں گے ہاں جی بالکل 0 ہی آیا. اور اس کے بعد جب آدھا گھنٹہ رہ گیا، 2 گھنٹے کی یا 2.5 گھنٹے کی لیب ہوتی ہے، یہ شاید 3 گھنٹے کی. تو جب وہ آدھا گھنٹہ رہ گیا تو انہوں نے کہا اب آپ کا گریڈڈ ٹاسک شروع ہو رہا ہے. اور جب گریڈڈ ٹاسک شروع ہوا تو میں نے کہا اب آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. جب پہلے 4 یا 3 ان گریڈڈ ٹاسک میں ان کا 0 آ گیا اور ان کا پروگرام کمپائل نہیں ہوا کسی چھوٹے سے سنٹیکس ایرر کی وجہ سے، اور آپ نے ان کو ٹیچر کی ہدایات کے مطابق ان کی غلطیاں بھی بتانا گوارا نہیں کی، اس لیے کہ یہ ہمارا سسٹم ہے نا بھائی، بڑا ایفیشینٹ سسٹم ہے ہمارا، بڑا ایماندار، آنیسٹ، ٹرانسپیرنٹ، اسٹرکٹ. جس نے کرنا ہے وہ کر لے گا، جو نہیں کر سکتا وہ باہر جائے. پڑھنے کیوں آیا یہاں پہ؟ پروگرامنگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہر کسی کے کام، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ان کا سوچ کا انداز تھا. تو میں نے کہا جی پھر اس میں بھی 0 ہی آنا تھا، پھر وہ لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ
اتنی فارمیلٹی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنا ٹائم بھی ضائع کیا، ان کا ٹائم بھی ضائع کیا. ان کو کہتے تھے جی جائیں چھٹی کریں، جا کے کیفیٹیریا پہ بیٹھیں، چائے پئیں اور مزے کریں، آپ کا گریڈڈ ٹاسک میں 0 خود ہی لگا دوں گا. تو کہیں گے نہیں جی ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا، ہمارا تو فرض ہے کہ امتحان لینا. امتحان لیا اور سب کا 0 آ گیا. پورے 4 یا 5 ہفتے تک سب کے 0 جب آتے رہے تو پھر بچوں کو خیال آیا کہ دین تبدیل ہو گیا ہے، شاید وہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہو. وہ آئے تو دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ سارے کے سارے شرماتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے، پیسو ایکسیپٹنس، اوبیڈینس، فیئر، رسپیکٹ آف دا ٹیچر. دین تو بہت بڑی بات ہے جی. ٹیچر کی رسپیکٹ کرنا، ٹیچر سے کوئی اس طرح کی بات کر دینا جس سے وہ ناراض ہو جائے، یہ بہت ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. یہی تو ہماری سوسائٹی کے نارمز ہیں، کنفارمسٹ نارمز. ڈرتے ڈرتے وہ میرے کمرے میں داخل ہوئے. میں نے کہا آئیے بیٹھیے. کہیں گے بیٹھ جائیں آپ کے سامنے. میں نے کہا ہاں جی ضرور بیٹھ جائیں، آپ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیں بہت پیارے ہیں، ہمارے کسٹمرز ہیں، آپ کی وجہ سے ہی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ تو ڈین ہیں، آپ تو. خیر چھوڑیں اس بات کو. میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، تو پھر انہوں نے یہ بات بتائی. اچھا اب ناظرین میں کلاس روم لیب کے اندر چلا گیا. میں نے سوچا کہ یہ لیب اٹینڈنٹ سے تو میری بات ہو گئی ہے، اسٹوڈنٹ سے بھی بات ہو گئی ہے، جا کے میں کچھ خود سے بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. کرائم کے سین پر بھی تو جانا پڑتا ہے نا جی ناظرین. پولیس آفیسر کرائم کے سین پہ ہی جا کے FIR درج کراتا ہے نا. اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی میں، اسکول کالج میں آپ کی کرائم کے سین میں کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. میں وہاں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس پہلا ٹاسک کر رہے تھے، اور وہ میں نے جب جا کے ان کے کمپیوٹرز پہ دیکھا تو وہ ان سے کمپائل نہیں ہو رہا تھا. کچھ لوگوں سے کمپائل ہو گیا تھا لیکن رزلٹ میں گڑبڑ آ رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پوچھتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا آپس میں ڈسکس. میں نے دیکھا کچھ لوگ آپس میں ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سمیٹیو اسیسمنٹ میں اس کی اجازت نہیں ہے. فوراً لیب اٹینڈنٹ آ گیا، آپ ایک دوسرے سے نہیں پوچھ سکتے. میں وہاں 1.5 گھنٹے تک بیٹھا رہا. کیا کہنا چاہیے، ایک بڑی مزیدار ایگزامپل. اسٹوڈنٹس سیکھنا چاہتے ہیں، اچھی خاصی فیس دے کر آئے ہیں. ٹیچرز سکھانا چاہتے ہیں، اچھی خاصی تنخواہ لے کے آئیں. لیب انجینئرز کا بھی یہ صورتحال ہے، لیکن لیبوریٹری کے اندر جو لرننگ ہو رہی ہے وہ 0 ہے. میں نے ٹیچر کو بلایا کہ آپ شکلیں دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کی کلاس روم کے اندر، بچوں کی ایک اسکول کے اندر. خوف ان کے چہرے پر آپ دیکھیں، غصہ ان کے چہروں پہ آپ دیکھیں. ابھی مار پیٹ کر کے ان کا غصہ نکال دیں گے ٹیچرز. کسی کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں ہے، کسی کے چہرے پہ کوئی انجوائمنٹ نہیں. تو میں نے ٹیچر سے پوچھا بلا کے کہ یہ کیا صورتحال ہے، یہ تو آپ سارے فیل کر دیں گے اس طرح. کہتے ہیں جی ہاں یہ سارے تقریباً فیل ہو جاتے ہیں. جبھی تو 1 سال کے بعد، یہ 2nd سیمسٹر کا کورس تھا نا جی، پہلے سال کا، جبھی تو یہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس قابل نہیں ہے، یہ پروگرامنگ سیکھنے کے قابل نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا پروگرامنگ سیکھنے کے قابل نہیں ہے؟ میں نے کہا جی میں نے ان کو لیکچر دیا تھا، میں نے ان کو پڑھایا تھا، میں نے ان کو لیکچر دیا تھا. میں نے کہا اور اس کے بعد؟ کہنے لگے اس کے بعد میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے آفس آورز ہیں شام کے 2 گھنٹے، اور میں جانتا ہوں وہ ٹیچر بہت ایماندار ٹیچر. یہاں امپلیمنٹیشن کی کوئی بات نہیں ہے ناظرین، کہ وہ ٹیچر ڈیبنک کر رہا ہے، کلاسز چھوڑ رہا ہے، کلاس میں پڑھا نہیں رہا. بالکل ٹائم پہ جا رہا ہے، بالکل ٹائم پہ چھوڑ رہا ہے، اپنے آفس آورز مینٹین کر رہا ہے. کہتا ہے ایک بچہ بھی میرے پاس نہیں آتا. میں پورا 2 گھنٹے وہاں فرض سمجھ کے بیٹھا رہتا ہوں. اپنا فرض پورا کرنے والا ٹیچر ہے یہ. 2 گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں
کوئی وہاں پہ نہیں آتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھ سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے، اور خود ہی جواب بھی دے دیا، اس کا مطلب ہے یہ پڑھنا نہیں چاہتے. میں نے کہا اس کا کچھ اور بھی مطلب ہے. اگر آپ نے پیڈاگوجی یا سائنس آف لرننگ میں کچھ تھوڑا بہت بھی پڑھنے کی کوشش کی ہوتی اور اپنے سفید بالوں کا جو آپ مجھے تانا دیتے ہیں نا کہ یہ سفید بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، بچوں کو سکھانے، پڑھانے، تعلیم دینے میں سفید کیے ہیں. اس کی بجائے اگر آپ پیڈاگوجی کا کچھ تھوڑا سا ABC بھی پڑھ لیتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ وہ آپ کے پاس کیوں نہیں آتے. جب انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کلاس روم میں تو وہ آپ سے کیا پوچھنے جائیں؟ سوال تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ جو نئی چیز پڑھا رہے ہیں اس نئی چیز کی فرکشن آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے پرانی نالج کے ساتھ، اور وہاں کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی فرکشن ہوتی ہے. اس فرکشن کے نتیجے میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے انسان. ایرر آتا ہے، وہ جو ہم نے ایررز کی بات کی تھی. دماغ کے اندر سگنلز پیدا ہوتے ہیں، دماغ کے اندر خون کی گردش بڑھ جاتی ہے. لیکن جب کوئی بات پیسولی ایکسیپٹ کی جا رہی ہو، سب کچھ ادھر سے آ رہا ہو، ادھر سے جا رہا ہو، یا ادھر سے آ رہا ہو یا اور ادھر سے جا رہا ہو، بات ایک ہی ہے، پھر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو کہنے لگے کہ پھر اگر وہ پڑھنا چاہتے تھے پھر آ جاتے، نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر نہیں آئے، تو پھر تو یہی کچھ ہوگا. میں نے کہا پھر آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنا پڑے گا. I am the most hated dean in the university. اس لیے کہ میرے خیال میں اگر ایک اسٹوڈنٹ بھی فیل ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ٹیچر پہ عائد ہوتی ہے. جو کلاس روم میں آ گیا ہے، جو لیب میں آ گیا ہے، اس کو نہ سمجھانا یا اس طریقے سے نہ سمجھانا جس طریقے سے وہ سمجھنا چاہتا ہے، یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے. وہ کیوں نہیں جاتے ان کے آفس آورز میں؟ ان کو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جی ہمیں تو آپ کی ABCD بھی سمجھ نہیں آئی. وہ کیا کریں گے اگر وہ یہ بتا بھی دیں گے؟ وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے وہ لیکچر، پھر دوبارہ. یاد ہے آپ کو ناظرین پروفیسر نووک نے کیا کہا تھا؟ پروفیسر نووک ہارورڈ یونیورسٹی کے فزکس کے پروفیسر نے کیا کہا تھا کہ ایک سٹیج آتی ہے جب ٹیچر ناکام ہو جاتا ہے، اس قابل نہیں رہتا کہ وہ بات سمجھا سکے انہیں، وہ پھر ریپیٹ کرتا رہتا ہے وہ بات، اور ریپیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی کے سامنے آپ کو شرم نہیں ہوتی. ہمارا انگلش لینگویج سینٹر کے اندر جب ہم نے بچوں کو وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پروننسیشن ٹھیک کرنے کی، انگلش بولنا سکھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ پلیز ذرا کلاس سے اگر باہر چلے جائیں. تو ہم نے کہا کیوں؟ پھر ہمیں خیال آیا کہ یہ وہ بچے ہیں جن کا پروننسیشن بہت ویک ہے اور یہ ہمارے سامنے کبھی نہیں بولیں گے انگلش میں. ان کو بے تحاشا جھجک ہوگی بولنے میں، یہ کمپیوٹر کے سامنے بول دیں گے، اور کمپیوٹر ان کی جھجک 2 منٹ میں ختم کر دے گا اور 2 منٹ میں ان کا پروننسیشن بھی ٹھیک کر دے گا. تو ناظرین ہم پھر آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کمپلیٹ پکچر کو اس یونیورسٹی کی، ہمارے اسکول کے اندر کلاس روم، لیبوریٹری اور ایگزامینیشن سسٹم، ان تینوں کی جو کمپلیٹ پکچر ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مگر اگلے ماڈیول